اس سے پہلے ایک جج تھا جو قانون کے اور آئین کے ضابطوں میں جکڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو نہیں روکا، لیکن اب قانون اور آئین کے ضابطوں سے ہی آپ کو روکا جائے گا۔ اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مہم بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، مہم بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو میں ایک فیس بک کا پیج دکھاؤں، ذرا دکھائیے گا۔ اور اس فیس بک کے پیج پر مسلم لیگ این دا نیم آف ٹرسٹ، اور اس پیج پر جو کچھ لکھا ہوا ہے میں پڑھوں گا نہیں، لیکن یہ 5 جج صاحبان کے بارے میں یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور ان کو کہہ دیتے ہیں بعد میں یہ ہمارے پیجز نہیں ہیں، بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پیجز نہیں ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان پیجز کو نہیں جانتے، نہ ہمارا اس سے کوئی سروکار ہے۔ اسی طرح کوئی عثمان علی خان ہے، ان کا ٹویٹ بھی آپ دکھا دیجئے اسکرین پر، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ تصادم کی راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں خبردار ہوں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ملک میں بہت خون خرابہ ہو جائے گا، اور DGISPR اور قمر جاوید باجوہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شہزادی پاک جو باتیں کیں 2 دن پہلے، وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو ذرا لائٹلی لے لیا ہے، لیکن آپ سن لیجئے۔ آج ان کے شوہر نے بھی بہت باتیں عجیب سی کی ہیں، میں ان کو نہیں دہرانا چاہتا۔ میں ملک میں کسی بھی قسم کی مذہبی رواداری کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور ان کی بات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں دہرائی جائیں، تو میں نہیں دہراؤں گا۔ جو آپ نے کہی ہیں، جو چینل دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا دیں، بٹ میں نہیں دہراؤں گا، کیونکہ اس سے مذہبی رواداری میں فرق پڑ رہا ہے۔ آپ ملک کو ایک تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مارشل لاء لگ جائے، جو آپ چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیپٹن صفدر صاحب، ایسا نہیں ہوگا۔ فوج کی بڑی بدقسمتی تھی، میں پھر یہ جملہ عرض کروں گا، فوج کی بڑی بدقسمتی تھی کہ آپ فوج میں شامل تھے۔ آپ جس طرح نظر آ رہے ہیں اور نکل کر آ رہے ہیں، تو ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جو آپ اپنی ہی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آج آپ نے اسٹیٹمنٹ دی جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا، جو آپ اپنی ہی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاں آپ سرو کر چکے ہیں، لیکن اب آپ پتہ نہیں کس دھن میں ہیں، کس راستے پر چل پڑے ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن ذرا شہزادی پاکستان کی گفتگو سنتے ہیں، جو انہوں نے 2 دن پہلے غالباً آواز مجھے بعد میں جو آپ سنیں گے وہ ہمارے دوست اعزاز سید کی مجھے لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن اس طرح کے سوالات وہی کرتے ہیں۔ ممکن ہے شاید ان کی آواز ہو، اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگر ان کی نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان کا نام لیا میں نے، اور اگر ان کی ہے تو یقیناً وہ اس طرح کے سوالات وہی کر سکتے ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں یہ کلپ مریم نواز شریف کا۔ حسین اور حسن نواز جو ہیں وہ اپنی ان کا جو معاملہ ہے وہ خود آپ کو خود پتہ چلے گا، آپ کو خود اپنے فیصلے کریں گے۔ اور میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میاں صاحب پیش ہوئے، میں پیش ہوئی ہوں، میرے باہر رہتے ہیں، ان پہ یہاں کے لاز اپلائی نہیں ہوتے، اور پہلے ہم لوگوں نے جو سرنڈر کیا اور اپنے جو فورگو کیے سارے لیگل رائٹس جو ہیں، اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ایک پہلے سے طے شدہ فیصلے کے اوپر میاں صاحب کو نااہل کیا گیا، اس پہ مقدمے چلائے گئے، اور بڑی عجیب سی بات ہے جو کہ مضحکہ خیز بھی ہے کہ سزا پانے کے بعد بھی ہم پہ ٹرائل چل رہا ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے لیکن ٹرائل چلتا جا رہا ہے۔ جب تک نواز شریف کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی، جب تک کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آ جاتی جس کے اوپر اس کو یا اس کی فیملی کے کسی فرد کو پکڑا جا سکے، یہ قیامت تک ٹرائلز چلتے رہیں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری فتح ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ایک کے بعد ایک ٹرائل چلا، اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ آج بھی جو سوالات GIT میں گئے تھے وہ آج بھی سوال ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے الزامات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ جو سب چل رہا ہے یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم گھبرائیں گے نہیں۔ ISI کے ایک افسر نے اس کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے، تو کیا یہ جو نیکسس نظر آ رہا ہے پیرنٹلی کہ ایک خفیہ ادارہ ہمارے اس کے سینئر آفسر آ کے جج سے ملتے ہیں، کیا یہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ، since you are also a government, you are daughter of the ex-Prime Minister and the senior leader of CMLN, تو کیا اس سے کوئی ایکشن بھی لے رہے ہیں؟ اس ادارے کا بھی احساس کے دائرے میں لا رہے ہیں؟
اور میڈم یہ کس کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے؟ میڈم اس کے ساتھ ایک اور سوال میں پچھلے دن ایک جنرل صاحب نے استعفیٰ بھی دیا، اس سوال سے بھی میں کچھ کہہ پہلے دیں۔ ایک سوال کا جواب طے دے شدہ دوں۔ فیصلہ ہے۔ دیکھیں وہ جو ویڈیو تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور اس کے اندر کیا پیغام تھا وہ میرے سے زیادہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ میڈم ایک جنرل نے استعفیٰ دیا پچھلے دنوں، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی ناظرین محترم، آپ نے سن لیا۔ ایک تو بھائی جو ہیں فرما رہی ہیں کہ وہ اس ملک میں کے شہری نہیں ہیں، مطلب ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ پیسے کہاں سے جمع کیے تھے انہوں نے؟ شہری نہیں آتے کیوں رہتے ہیں؟ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لکھ کر دے دیں آپ کہ وہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر قانون لاگو نہیں ہوگا۔ پہلے لکھ دیں، پہلے وہاں سرنڈر کر دیں اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی۔ برٹش پاسپورٹ ہے میری اطلاعات کے مطابق تو صرف حسن کے پاس ہے، حسین کے پاس ہے، حسن کے پاس برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کے پاس بھی ہے تو آپ بتا دیں، پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کر دیں، پاکستانی ہائی کمیشن سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، پاکستانیت ترک کر دیں، پھر آپ پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کا نیکس لفظ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین محترم؟ کبھی آپ نے بھارت میں کسی صحافی کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ را اور جج کا نیکسس یا عدلیہ کا نیکسس؟ یہ نیکسس کا لفظ بہت گھٹیا لفظ ہوتا ہے جو استعمال کیا گیا۔ مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر آپ کو شک تھا، اگر شک تھا تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے سوال کرنا، پوچھنا، صحافی کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ جو چاہے سوال کر سکتا ہے۔ وہ یہ پوچھتے کہ بھئی آئی ایس آئی کے فلاں افسر نے جج سے ملاقات کی ہے، یہ بڑی غیر معمولی سی بات لگتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسے بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب دل میں بغض ہو نا تو بغض الفاظ بدل دیتا ہے، بغض الفاظ بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ جب دل میں بغض ابن زیاد کے تھا تو اس نے، میں محرم کے حوالے سے، اور چونکہ اب امام علی مقام کا ہی ذکر ہے، تو ابن زیاد نے یہ نہیں کہا کہ سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں اور پھر ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ بہت ادب کے جملے ہیں جو ابن زیاد پر فٹ نہیں ہوتے، تو اسی لیے اس نے کہا میں تو سر کاٹوں گا حسین کا۔ بغض تھا دل میں، اناد تھا، نفرت تھی، ابن مرجانہ کا لونڈا تھا تو نفرت تھی۔ اسی طرح مطلب جہاں بغض، اناد، تکبر اور مطلب یہ آ جائے کہ فوج کو تو متون کرنا ہے، پاکستان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میرا تو خیال ہے کہ آواز کسی کی ہے، لیکن جو بھی ہے، جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، جس انداز سے کر رہا ہے، صحافی کا لہجہ ایسا نہیں ہوتا۔ صحافی ضرور سوال کرتا ہے بھئی کیوں مل رہا ہے آئی ایس آئی کے ایک آفیسر جج سے، اگر ملے بھی ہیں تو یہ تو بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، یہ تو بہت نرالی سی بات ہے، بڑی انہونی سی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ بہت سارے اردو میں بہت الفاظ ہیں، اردو میں بہت الفاظ ہیں۔ ہم سے کسی ایک عالم دین نے کہا تھا، ایک سوال آیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی، تو انہوں نے پوچھا کیوں دے دی، کہ مجھ سے ناراض تھے۔ تو انہوں نے ان کے شوہر کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اردو لغت میں ناراضگی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہیں، آپ کو طلاقی لفظ ملا تھا کہنے کے لیے؟ تو میں یہ عرض کروں گا آپ کو نیکسس ہی لفظ ملا تھا، نیکسس، گٹھ جوڑ یہ ملا تھا آپ کو لفظ۔ گٹھ جوڑ تو آپ لوگوں کا ہے، آپ کا ہے نا، ایک نیلے پیلے کا نواز شریف کے ساتھ نیکسس ہے، گٹھ جوڑ ہے، جو کہ غیر معمولی بات نہیں ہے، حیران کن بھی نہیں ہے، انہونی بھی نہیں ہے، خطرناک ہے، ہولناک ہے، خوفناک ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ اور زیادہ شروع کیا، یعنی شہزادی کے آنے کے بعد جو غلام گردشوں میں دوڑتے ہوئے غلام تھے، ان کی باتوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اور اگر آج آپ لہجے ملاحظہ کریں تو مجھے لگ رہا ہے دوبارہ سے سپریم کورٹ میں پھر سے پیشیاں شروع ہو گئیں، اور وہی دانیال عزیز جس طرح سپریم کورٹ کے باہر آ کے عدالتوں کو بھلا برا اور فوج کو کہتے تھے، اور آج تو مطلب اب یہ بات کوئی، اس کو کہتے ہیں اوپن سیکرٹ، اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ یہ آرمی اور عدلیہ کے خلاف، اب یہ راز نہیں رہا۔ اب میں اگر یہ کہوں یہ راز ہے تو یہ راز نہیں ہے، یہ
سمجھ لیجئے کہ ان کا منصوبہ ہے، اور اس میں بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایک انسان جس نے فوج میں سرو کیا ہو، فوج میں رہا ہو، کیپٹن کے عہدے پر پہنچا ہو، اور تم ٹھیک ہے، تم کیپٹن تھے، پھر تم اپنی زندگی میں خود ہی انسان پھر فیصلے کرتا ہے، آپ کے اپنے فیصلے تھے، اور آج آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ٹیلی ویژن پر میں کم از کم یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جو آج کیپٹن صفدر نے کہا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے فوج میں رہتے ہوئے؟ میں بہت حیران ہوں۔ ذرا دیکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کا ایک نجی اخبار ہے، یہ ڈان اخبار ہے، اس کی آپ ہیڈ لائن پڑھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نیب ٹیم ٹو لیو فار لنڈن ٹو کلیکٹ ایویڈنس۔ کیس جو ہے وہ عدالت میں ڈال دیا گیا ہے، ریفرنس دے دیے گئے ہیں۔ اتنی جلدی تھی، اتنا جلدی ڈالا کہ منہ جل گیا کہ الیکشن سے پہلے NA 120 کے الیکشن سے پہلے آپ نے داخل کرنا ہے، جیسے بھی ہے، تاکہ اس پر یہ ابھی ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے۔ ابھی اس کو کتنی مدت ہوگی ہے داخل ہوئے، گرفتاری وارنٹ بھی جاری کر دیے، گرفتار بھی کر لیے، مدت بھی ہو گئے، اور ابھی تک ان کے پاس کوئی ثبوت خاطرخواہ نہیں ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب وہ جو JIT والے ہیرے تھے، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو اب وہ مرا ہوا ادارہ، وہ مردے کھوڑ کے آپ بھیج رہے ہیں نا پھر لندن، جو خود کہا گیا، قرار دیا گیا کہ وہ مردہ ادارہ جو ہے اس سے کام لیا جا رہا ہے، اب جو JIT والے ہیرے نہیں کر سکے۔ اور یہاں پر سپریم کورٹ میں ان ہیروں کی تعریف یہ ہے کہ ججوں نے کہا، اسی سپریم کورٹ نے، کہ اگر ان کے اوپر پابندی نہ ہوتی تو ہم ان ہیروں کا کڑا احتساب کرتے۔ یہ یہاں کا بیان ہے۔ تو آپ اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا معیار ہے انصاف کا؟ بہت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک تو تہمت ترازی کرنا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ سیاست کریں، اب آپ وزیر بھی بن گئے، اپنی بد کلامی اور بدخوئی اور تند خوئی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ایک ایسے مقام پہ ڈال دیا کہ آپ اسے عزت سمجھ رہے ہیں، لیکن دانیال عزیز صاحب وہ عزت نہیں ہے۔ کبھی کبھار فرعون کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ بہت باعزت آدمی ہے، نمرود کو بھی یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ عزت دار ہے۔ شداد نے جب جنت بنائی تھی تو وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ کتنا بڑا اس نے کام کر دیا، لیکن پہلا قدم رکھنا بھی اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر آج آپ وزیر بن گئے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر، وزارت کے منصب پر پہنچا کے یہ ڈھیل دے دی ہے آپ کو۔ اور اگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ خدا کی نعمتوں کے باوجود جو مل رہی ہوں، انسان اگر یہ سمجھے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے اور استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو ممکن ہے کہ وہ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ڈھیل ہو، کیونکہ خدا تو رزق نہیں روکتا، خدا تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ وزیر بن گئے تو آپ بری ذمہ ہو گئے، جناب دانیال عزیز صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ تاریخ کے برخلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ حقائق کے منافی اپنی چرب زبانی سے نئے حقائق تراش رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تہمت ترازی، دشنام ترازی، بالکل ایسا نہیں کہا تھا کہ ہم JIT کے اراکین کا احتساب کریں، یہ آپ نے عدالت پر تہمت لگائی ہے، صرف اور صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے یا صحافیوں سے یا میڈیا ٹاک کرنے کے لیے، ایک سنسنی پھیلانے کے لیے آپ نے یہ بات کہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر جو آپ ان کو ہیرے ہیرے کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے تراشیدہ الفاظ ہیں، بلکہ یہ تو ہیرے خیر تراشے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ کے الفاظ بھی صحیح طرح تراشیدہ نہیں ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک عدالتی نظام بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ڈان دکھا رہے ہیں نا بار بار، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ اخبار دکھا کے، یہ مطلب ڈان اخبار اور جنگ اخبار آپ کو یہی ملے دکھانے کے لیے، دنیا میں اور بھی اخبار ہیں اور بھی چینلز ہیں۔ یہ بائسنس جو آپ دکھا رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، JIT ایک مدت کے لیے بنی تھی، مدت سمجھتے ہیں، ایک مدت کے لیے بنی تھی، اور اس مدت تک اس نے ثبوت فراہم کر کے دینے تھے، دے دی۔ اب یہ کیس جا چکا ہے ٹرائل کورٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اپنے طور پہ تحقیقات، وہ ان کا بھی تقاضا ہے، ابھی بھی تحقیقات ہوں گی نا،
ظاہر ہے جو ریفرنسز بھیجے گئے ہیں ان کو مزید جانچا اور پرکھا جائے گا. یہ جانچنے اور پرکھنے کی بات ہے, یہ مزید ثبوت لینے کی بات نہیں ہے. جو ثبوت موجود ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کیا جا رہا ہے, کہ یہ ہائی کورٹ ہی لکھا ہوا ہے نا, یہ ٹئی ہے نا, یہ تے تو نہیں ہے. مطلب پروف ریڈنگ سمجھتے ہیں آپ, وہ کی نہیں ہوگی نا آپ نے کبھی. پروف ریڈنگ یہ ہوتی ہے جب کوئی چیز کمپوز ہو جاتی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھا جاتا ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں. حالانکہ یہ یقین ہوگا کہ لکھنے والے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, کمپوز کرنے والے نے کوئی غلطی نہیں کی, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا جاتا ہے چھپنے سے پہلے. اخبارات میں جب کوئی خبر جاتی ہے تو چھپنے سے پہلے ایک پروف ریڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ڈاکیومنٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھی ایک پروف ریڈنگ پہلے ہوتی ہے. اس پروف ریڈنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ لکھ تو لیا, کمپوز تو ہو گیا, آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہی آپ چھچوری بات کر رہے ہیں نا. یہ پروف ریڈنگ ہو رہی ہے ایک طریقے سے, جانچا جا رہا ہے. کہہ رہے ثبوت لینے گئے نہیں ہے, جانچا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کے بھی تو بہت سارے کام ہیں نا, 4 فلیٹ تو ہے نہیں, پراپرٹیز کی لائن ہے, پراپرٹیز کی لائن. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں دانیال صاحب, والیوم 10 تو کھلا ہی نہیں ہے نا ابھی. والیوم 10 تو کھلا ہی نہیں ہے ابھی. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں والیوم 10 سے متعلق ہو. تو یہ جو اتنا آپ شور کر رہے ہیں باہر, بہت اطمینان سے سوچئے گا کہ جب تحقیقات ہوتی ہیں تو تحقیقات کے اپنے تقاضے اور اپنے طریقے ہوتے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق دانیال صاحب تحقیقات نہیں ہوں گی. آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس ریٹائرڈ عبد القیوم جیسا کچھ جج آ جائے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. تو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجئے اور دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا کلپ. کیا معیار ہے انصاف کا؟ یہ جو عمران خان کہیں پیش نہیں ہوتا, جو 780 کا اشتہاری ہے اس کو سیریں کروائی جاتی ہیں سرکاری ہوائی جہازوں میں, وہ یہاں پر آ کے جب حکومت برطرف ہو جاتی ہے نون لیگ کی, جمعے کے روز سپریم کورٹ سے اتوار کو آ کے یہاں پر جلسہ کرتا ہے کہ اشتہاری. تو یہ سسیلین مافیا وہ ہوتا ہے جو عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. وہ گاڈ فادر کون ہے جو عمران خان کا یہ سارا کام نپٹا رہے ہیں؟ اب یہ شخصی حملے ہیں اور اس کا تو خیر جواب عمران خان صاحب ہی دیں گے, لیکن میں صرف تاریخ کی درستی کے لیے اور آپ کی گوشمالی کرتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس سیر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سیر کے لیے اگر آپ کے وزیر اعظم چلے جاتے نا تو بہت اچھا ہوتا. وہ سیر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پارا چنار کی تھی. پارا چنار میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ کے نااہل شریف اپنے جاتی عمرہ کے محل میں بیٹھے ہوئے عربی قہوے کے اور کھجوروں کے مزے لے رہے تھے. اور بعد میں پائے وائے بھی چلے ہوں گے, مجھے پتہ نہیں, لیکن وہ وہیں موجود رہے. پارا چنار میں لوگ مر رہے تھے, قتل و غارت ہو رہی تھی. پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما سب سے پہلے پہنچا ہے تو وہ عمران خان صاحب تھے. اس سے پہلے جناب قمر باجوہ صاحب پہنچے تھے وہاں, اور قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہنچ کر عوام کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اہلکار کو معطل بھی کیا تھا. یعنی ایگزامپل سیٹ کی تھی, معطل کر دیا تھا, جس کا مطالبہ ہماری کراچی میں یا نمائش پر یہاں پر جب دھرنا ہوا تھا اور میں گیا تھا, اور بڑی سنگین صورتحال تھی. میں نے بہت کوشش کرتے ہوئے ایک اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کیا تھا, اور ان کا وہی مطالبہ تھا جو باجوہ صاحب نے پورا کیا. وہاں جا کے انہوں نے پورا کر دیا. یہ ہوتا ہے معاملہ فہمی, دور اندیشی, ٹھیک ہے, باہم ملاپ, میلان, اختلاف کو ختم کرنا, نفاق کو دور کرنا, انفاق کو پیدا کرنا. اگر یہ کرنے کے لیے کوئی سیر آپ کو لگتی ہے وہ, تو بھائی یہ سیر آپ بھی کر لیتے, آپ کو تو سیر حاصل, کھانے سے فرصت ملے تو پھر آپ کو سیر کریں نا. آپ تو سیر ہو کر کھاتے ہیں, جس کو سیر ہو کر کھانا بھی کہہ دیں, لیکن یہ سیر نہیں تھی. اور رہی بات اشتہاری کی, تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا اشتہاری کہاں پر ہے, کدھر ہے. بنی گالہ میں رہتے ہیں, اگر اشتہاری ہیں تو آپ کی وزارت داخلہ آپ کی ہے, آپ کے وزیر داخلہ تو ڈی جی رینجر سے معافی منگوانا چاہتے ہیں, ہے نا. آپ کے وزیر داخلہ تو جو سیکٹر کمانڈر ہے اس کو کہتے ہیں روپوش ہو گیا ہے, بڑے طاقتور ہیں,
بہت طاقتور، تو پکڑ لے جا کے بنی گالا میں. کس نے منع کیا ہے؟ پکڑ لے، اشتہاری ہے تو گرفتار کر لو. بنی گالا میں ہوتا ہے، کبھی لاہور میں ہوتا ہے، کبھی کہیں، تو جہاں بھی ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. مگر پاکستان سے باہر نہیں ہے، لندن میں نہیں چھپا ہوا، لندن میں نہیں چھپا ہوا، یہی ہے، پکڑ لے. باقی تو سب لندن میں چھپ گئے نا بھائی، لندن میں سب جا کے چھپ گئے. تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کرتے وقت انسان تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لے کہ وہ کیا رہا ہے. بہرحال میں آپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ نے ماشاءاللہ پھر سے بولے، آپ بہت عرصے بعد بولے. شاید شہزادی صاحبہ نے کہا ہو، اے میرے 9 رتنوں میں سے ایک رتن، تجھے میں نے کیا اس لیے وزیر بنوایا تھا کہ تو چپ ہو جائے؟ تو کتنا بولتا تھا، یاد نہیں تجھے؟ وہ سارے پرانے زمانے کہ تو عدالت کے باہر آ کے کھڑا ہوتا تو کیا ججوں کو اور فوج کو تو بھلا برا کہا کرتا تھا. اب تو خاموش کیوں ہو گیا؟ لہذا آپ نے آج شہزادی کو خوش کرنے کے لیے تو آپ نے بالکل صحیح کام کیا اپنے طور پہ. شہزادی خوش ہو گئی ہوں گی، شہزادی تو چاہتی ہے روزانہ توہین عدالت ہو. شہزادی خود بھی کرتی ہے نا، شہزادی جو کام کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے 9 رتنوں میں سے رتن بھی کریں